سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے، زنکن کے معنی کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے قناعت نصیب نہیں ہوگا. قناعت تا پختو کی منگوائی مڑے دل، قناعت سے تبھی لکھی کہ اردو کی مڑے دل ہوتا. اللہ بتی صفت دا مڑا خوا اخلی دا با مڑی کی بیانا دا تب جراسیم بیاو لگی دا مال دا جمع کی دو دا زیادے دو. اللہ بتی دا جن نچلے مڑا خوا اخلی، قناعت کو سلب کر دے گا اللہ. اور دوسرا نقصان یہ تو دنیاوی نقصان ہے کہ اللہ ان کی زندگانی کو جو ہے وہ پریشان کر دے گا، غیر مطمئن بنا دے گا. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ اندھا اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ اندھا اٹھائے گا. یہ اللہ سے ڈائلاگ کرے گا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ جواب دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تمہارے پاس جو ہے وہ میری آیات آئی تھی. دیکھیں یہ دلیل بتا رہا ہوں میں پوری آیت کو، اسی وجہ سے میرے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، اپنے آگے ٹاپک کو پڑھوں گا. مگر کیا ہے پہلے کام، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری ذکر سے جو ہے وہ منہ موڑا. تو کوئی اس طرح کا بندہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں ذکر نہ مراد سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ یہ مراد ہے. نہیں، میں نے وہاں پر کیا کر کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. تو اس کی دلیل جو ہے وہ بات کا جملہ ہے کیا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ہماری آیات آ چکی تھی، آپ نے اس کو چھوڑا تھا، ہماری رحمت نے آپ کو چھوڑ دیا. نسیان بمانی ترک، کیونکہ اللہ سے بھول نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ اہمیت ہے کہ قرآن کے سامنے ہم بیٹھیں گے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں گے. دوسرا فائدہ ہمارا ایمان کو تبھی جا کے سیکھیں گے جب ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں گے. تیسرا فائدہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ کیا؟ عمل، اللہ کے احکام وہ تبھی جا کے ہم اس کو پہچانیں گے جب ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں گے. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قرآن کے سامنے جو ہے ہم بیٹھ گئے تو ہماری زندگانی میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اطمینان اور سکون آئے گا. اور اگر قرآن کو ہم چھوڑیں گے تو ہماری زندگانی سے اطمینان اور سکون کا جنازہ نکل جائے گا. اور پانچواں جو ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہماری انسانیت یہ لگی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ. ہم تبھی جا کے انسان بنیں گے جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. دیکھیے قانون تو یہ ہونا چاہیے، ترتیب الرحمن خلق الانسان علم القرآن، ترتیب تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ عام مہربان بادشاہ اس نے کیا کیا؟ خلق الانسان، ٹھیک ہے، انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد علم القرآن، قرآن سکھلایا. ترتیب یہ ہونی چاہیے کیونکہ انسان پیدا ہوا تو قرآن کو نازل کر دیا نا. یہ نہیں کہ قرآن کو پہلے جو ہے وہ سکھلایا تو انسان کو بعد میں پیدا کیے گی، نہیں، انسان پہلے تو اس کے بعد قرآن نازل ہوا. مگر وہاں پر ترتیب کچھ اللہ نے چھیڑا ہے. کیا کر دیا اللہ نے ترتیب کو جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن کو پہلے کر دیا، انسان کو بعد میں کر دیا کہ انسان تمہاری انسانیت تبھی جا کے جو ہے وہ پائیں تکمیل تک پہنچے گی جب تم قرآن کے پیچھے چلو گے. جب تمہاری زندگانی میں قرآن ہوگا تو تبھی جا کے تم جو ہے وہ انسان کہنے کے قابل ہوگے. اور اگر تمہاری زندگانی سے قرآن نکل جائے اولئک کالانعام بنو گے، ان شر الدواب بنو گے، اولئک ہم شر البریہ بنو گے، ثم رددناہ اسفل سافلین میں سے بن جاؤ گے. تم تبھی جا کے احسان کے انسان کہنے کے قابل بنو گے جب تمہاری زندگانی میں قرآن ہوگا. اور جب قرآن کی چھٹی تم کر جاؤ گے
تو تمہاری انسانیت جو ہے وہ نہیں رہے گی، اس کی چھٹی ہو جائے گی. پھر کیا بنو گے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کبھی کہا ان شر الدواب، تمام مخلوقات میں جاندار ان میں سے بدتر رہے. یہ پہلی آیت سورہ اعراف کی تھی، دوسری آیت سورہ انفال کی ہے، تیسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ بینہ 30واں پارہ، اولئک ہم شر البریہ، مخلوقات میں سے بدتر رہے. چوتھی آیت جو میں نے پڑھی ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 کی آیت ہے. پھر اس کو ہم واپس کر دیتے ہیں، نیچوں سے نیچے کر دیتے ہیں، خنزیر سے نیچے کر دیتے ہیں، کتوں سے اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے جس کی زندگانی سے قرآن نکل گیا. ورنہ انسان تو وہ تھا کہ ہمارے بابا کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا. انسان کی تو ایک نرالی شان ہے کہ آدم بابا کے سامنے جو ہے اللہ نے جبرائیل کو جھکایا تھا، میکائیل کو جھکایا تھا، اسرافیل کو جھکایا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو شان ہے. تو یہ ہے اہمیت قرآن. یہ کیا ہے؟ اہمیت قرآن. کتنی بڑی بات ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نجات کے لیے جو ہے یہی باتیں جو ہے وہ کافی. اگر اس کو ہم قرآن سے لے لیں، اس کو کیا کر دیں، اس کو لے لیں. ابھی میں آتا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آداب قرآن. جو ہمارا سب سے پہلے ٹاپک ہوتا ہے، ہم قرآن کو جب شروع کرتے ہیں تو فضائل بھی میں نے پڑھے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، کچھ جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اہمیت بھی پڑھی، وہ بھی اختصار کے ساتھ. ابھی آج کا جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آداب قرآن. کیا پڑھیں گے؟ آداب قرآن. جس طرح آپ اردو میں جو ہے ایک بات کیا کرتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. یہ جملہ ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی مقام اور درجے والا جو ہے وہ کتاب ہے، اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے کہ نہیں بس اسی کو ہم اسی طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے آداب کو لکھے اپنے پاس. آپ جب درس کرائیں گے نا تو اسی طرح جو ہے آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ فضائل کو، آپ پہلے فضائل کو پڑھیں، فضائل کے بعد جو ہے اہمیت کی طرف آپ آئے. ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی اس قدر جو ہے وہ وسیع انداز میں جو ہے وہ چلے جائیں. آپ جو ہے وہ بس یعنی ایک لمٹ میں جو ہے آپ کرتے جائیے، کیونکہ ہم تو آپ کے سامنے ہم تو دوسری مرتبہ پڑھا رہے ہیں، تو ہم تو کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ نیا رکھیں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم تو کوشش کریں گے کہ زڑی میں بھی درمانیوں کھولے رجوع تو بنے، لیکن نوے نوے مخرم. مگر کوشش یہ بھی کریں گے کہ جو ہمارے لیٹ نیو کمر ہے تو ہم ان کو بھی ہم ایسی باتیں جو ہے وہ بتائیں کہ وہ یہ نہ کہے چکاش کے زپیل ناسو نہ بیا بزم پوئے دے نہ منگوائی چھ نہ بخا مخا بپوئے گی انشاءاللہ. دا خبری نہیں بھی بگی چیارہ توئے چیارہ زبدرینیم کالا کزا ناسو زبا مس پوئے دم نہ پوئے گے با، انشاءاللہ پوئے گے با. مگر کیوں کر سمجھو گے جب ان آداب کو تم فالو کرو گے. پہلا ادب جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری پاکی. پہلا ادب کیا ہے؟ ظاہری پاکی. ہر ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قرآن کا طالب علم، اسٹوڈنٹ، قرآن کا طلبگار، وہ ایسے آئے قرآن کے لیے جس طرح وہ نماز کے لیے آتا ہے. کس طرح آئے؟ جس طرح نماز کے لیے آتا ہے. بالکل باوضو ہے کو جو ہے وہ آئے. اگر نیند آتی ہے اس کو تو پہلے وضو کر لے، کیونکہ یاد رکھیے اس مقام جہاں پر میں بیٹھا ہوں تو اس کا جو ہے ایک اثر ہے. اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، یہی تھا. اس پر کیا بیٹھے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر بیٹھے تھے. استاد تھے وہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما بعثت معلما،
مجھے اللہ نے دنیا کی طرف جو ہے وہ ٹیوٹر کی طرف بھیجا ہے، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر، معلم تھا، وہ استاد بنا کر بھیجے گئے تھے، اور صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے۔ وہ سنتے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام پہ پڑھاتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری پاکی ہونی چاہیے، باوضو ہو کر آنا چاہیے، بالکل جس طرح نماز کے لیے آتے ہو اسی طرح، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا، صاف آپ کے کپڑے ہونے چاہیے، استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ فلاں کہے کہ یار یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے، نہیں، قرآن کا حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ سورہ اعراف میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، زندگی نے وفا کر دی، آپ کو سورہ اعراف میں پڑھاؤں گا، یا بنی آدم خذوا